حاضرین، پروگرام کی میزبان فاطمہ سیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی روحانی شخصیت موجود ہیں جن سے پاکستان میں تو کیا کہیں، پوری دنیا میں لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور ان کے پیروکار پوری دنیا میں ہیں، اور ان کی تعلیمات نے بہت سوں کی زندگیوں پر اثر کیا، مثبت اثر کیا۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی 10 کتابیں ہیں جنہیں آپ kehfaqeer.org پر بآسانی پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ یہ وہ ایسی ویب سائٹ ہے خواتین و حضرات جس پہ ان کے تمام لیکچرز، پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے ہیں، اور جو میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ انسان کبھی نہ کبھی تنہا ہوتا ہے، اور تنہائی میں آپ کو رب سے بہتر کوئی دوست نہیں ملتا۔ تو جب کبھی تنہا ہو، کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس ویب سائٹ پہ جائیے، ان کتابوں کو کھولیے، آپ کو ایسے لگے گا کہ سرفراز شاہ صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ پلیز give a standing ovation to the chief guest of today's ceremony, Sayyid Sarfaraz Ahmad Shah Sahab, with a huge round of applause. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفل یہاں سجائی ہے، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف وقت میں سے یہاں آنے کی زحمت کی۔ خواتین و حضرات، آپ کے درمیان بہت سے مبارک و بڑے نیک چہرے ہیں، انہیں دیکھ کے ایک بڑا پرانا قصہ جو کبھی بھی پڑھا تھا آج سے کوئی 50 سال پہلے، وہ یاد آ گیا کہ ایک بحری جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس میں آنے والے مسافر میں سے کچھ 3-4 لوگ تیر کے ایک جزیرے تک چلے گئے۔ وہ جزیرہ قطعی طور پر غیر آباد تھا۔ انتظار کرنے لگے کہ کوئی گزرتا ہوا جہاز انہیں وہاں سے پک کر لے تو واپس مہذب دنیا میں چلے جائیں، لیکن کوئی جہاز اس کے قریب سے گزر نہیں رہا تھا۔ وہاں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، تو وہ سب اللہ اللہ کرنے لگے۔ یکسوئی تھی، تنہائی تھی، اور کوئی دنیاوی فکر ذہن پر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس عبادت میں یکسوئی اور دل جمعی تھی پوری۔ تو وہ رب کی قربت کے منازل بڑی تیزی سے طے کرنے لگے۔ 2-4 سال کے بعد اتفاق سے ایک جہاز وہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ساحل پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ویو کر رہے ہیں۔ جہاز روک لیا گیا، تو اس جہاز سے پادری نے کہا کہ مجھے اگر ایک کشتی دے دی جائے تو میں ان لوگوں سے معلوم کروں کہ کون ہے وہ۔ تو پادری صاحب وہاں گئے، ملے ان سے، تو انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ تو پادری نے کہا کہ میں جہاز کے کیپٹن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو لے جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب ہم یہاں اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ مصروف دنیا میں وقت نہیں گزار پائیں گے، تو ہمیں یہیں رہنے دیا جائے۔ پادری صاحب اپنی شام کی عبادت سے فارغ ہوئے تو جہاز کے ڈیک پر چلے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دور سمندر کے پانی پر 4 آدمی دوڑتے چلے آ رہے ہیں آوازیں لگاتے ہوئے۔ تو یہ بہت حیران ہوئے پادری کہ
یہ کون ایسے باکرامت لوگ ہیں جو سمندر کے پانی پر دوڑتے چلے آ رہے ہیں. وہ دوڑتے ہوئے جہاز کے قریب آ گئے تو دیکھا وہی 4 آدمی ہیں، اور ان سے کہنے لگے کہ وہ آپ ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتائے تھے، ہمارے ذہن سے محو ہو گیا، تو ہمیں بتا دیں. تو پادری صاحب کہنے لگے کہ اب تو آپ مجھے بتا کے جائیے کہ میں کیا پڑھوں. تو صاحب یہاں نیک ایسے نیک لوگ، مبارک چہرے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بجائے خود کچھ کہنے کے ان سے ہی تھوڑا سا علم حاصل کر لوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ہمارے یہاں روحانیت سے مراد اصل میں کشف و کرامات سے لی جاتی ہے. میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ روحانیت کی پرکھ یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے جید ولی اللہ ہے، اوتھینٹک ولی اللہ، انہوں نے تو ایک ہی تعلیم دی ہے کہ رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کیجیے، اور بقول ان بزرگوں کے رب تک پہنچنے کا سب سے آسان اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ سنت پر عمل کر لیا جائے. ہم لوگ ایک چیز ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے کہ دعا سننے والا، قبول کرنے والا اور اسے پوری کرنے والا صرف اور صرف رب ہے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. جس دعا کو چاہے قبول فرمائے، جس دعا کو چاہے رد کر دے. اسے نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہے اس کے پاس کوئی، اور نہ ہی کوئی اس سے پوچھنے والا ہے. وہ مرضی کا مالک ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ ایک بندہ جو دعا کر رہا ہے، وہ جو گریٹر اسکیم آف تھنگز ہے رب تعالیٰ کی نیچر کی، اس میں کہیں فٹ ہو رہی ہو، یا جو دعا کر رہا ہے وہ اس کے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کے حق میں وہ بہتر ہو. رب تو بڑا مہربان ہے جو ہماری ان دعاؤں کو جو یا تو نیچر کی گریٹر اسکیم آف تھنگس میں کہیں فٹ نہ ہو یا دعا مانگنے والے کے حق میں نہ ہو، اسے پوری نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب میری کوئی دعا پوری ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور جب کوئی دعا میری رد ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی، تو میں پھر بھی سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. اب دعا کے پورے ہو جانے پر سجدہ شکر بجا لانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دعا کے پورے نہ ہونے پر سجدہ شکر، تو اس کو ایکسپلین کیا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ میں اس پر شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میرا علم چونکہ ادھورا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برائی ہے، صرف تو ہے جو جانتا ہے. تو میں انجانے میں شاید کوئی ایسی چیز مانگ رہا تھا تجھ سے جو میرے حق میں مفید نہیں تھی، تو نے اپنی رحمت کے صدقے اس دعا کو رد کر دیا، تو اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں. تو خواتین حضرات، جب ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی یا کسی کے پاس جاتے ہیں اور دعا پوری نہیں ہوتی، تو اس پہ ملول مت ہوئیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اور ایک چیز پر ایمان رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو مانگی گئی دعائیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہیں. رب تعالیٰ
ایسی دعاؤں کے بدلے میں کہیں اور کوئی مشکل آسان کر دیتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو بے شمار ایسی موقع ہمیں نظر آئیں گے جہاں کسی چیز کے لیے ہم نے بہت کم کوشش کی، دعا بھی نہیں مانگی، لیکن وہ چیز نہایت آسانی سے ہماری جھولی میں آن گئی۔ یہ وہی دعائیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو ہم نے مانگی لیکن پوری نہیں ہوئی، تو رب تعالیٰ نے اسے دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دیا۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی، محمد حسن صاحب ہیں یہاں پر موجود، پلیز ان کو مائک دیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سب سے پہلے السلام۔ تو میں شاہ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس نشست کے لیے اور میرے سوال کے لیے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ زندگی میں قسمت زیادہ اہم ہوتی ہے یا ہماری محنت؟ برائے مہربانی یہ بھی بتائیں کہ دونوں میں سے کس کو فوقیت حاصل ہے؟ اس کا بہترین جواب تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیا تھا جبر و قدر کے سوال کے جواب میں۔ تقدیر اصل میں دو طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے جو بمشکل 5 to 10% ٹوٹل تقدیر کا ہے، وہ مقرر ہے، جیسے موت کا وقت، موت کا طریقہ، موت کا مقام، عزت و ذلت، رزق، اولاد، یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہیں۔ اور اسی لیے ہم ایک بات محاورتاً زندگی میں بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ میری عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا رازق رب ہے، زندگی اور موت میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ محاورتاً ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تقدیر مبرم ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن جو باقی 95% ہے تقدیر، وہ تقدیر معلق ہے اور وہ منسلک ہے ہماری اپنی کوششوں سے، ہمارے اپنے اعمال سے، اور وہ تقدیر انسان خود لکھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پہ اتارا ہے، اور یہ قرین انصاف نہیں کہ قادر مطلق کا نائب مجبور محض ہو۔ رب تعالیٰ نے اپنے نائب کو بہت سے اختیارات بخشے ہیں، اور وہ اختیارات تقدیر مبرم کی حد تک اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جو ہم کوشش کرتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، قرآن نے بھی کہا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ رب کسی کی محنت اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتا۔ مختصر الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو مسلمان پہلے محنت کرتا ہے، رب تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں ذہنی اور جسمانی، ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے کام میں لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو کچھ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے اپنے تئیں ان سے بھرپور کام لے لیا، اور نتیجہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ تو مجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا جو میرے حق میں بہترین ہے۔ اس کے بعد مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کو اس کا انعام واقعتاً کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو تقدیر کا جبر کہیے کہ تقدیر کا جبر ہم وہاں تک تو اس کے قائل رہیں جو تقدیر مبرم ہے، لیکن باقی انسان کو رب تعالیٰ نے اختیارات بخشے ہیں، اور ان اختیارات کی ثبوت میں ایک عرض کر دوں کہ ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے،
نہ صرف وقت مقرر کیا ہے، اس کا مقام اور اس کا طریقہ بھی رب نے مقرر کیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ان اختیارات سے جو رب نے اسے بخشے ہیں ناجائز کام لے لے، انڈیو ایڈوانٹیج لے جائے اس کا، اور اپنی زندگی کو ختم کر دے، خودکشی کر لے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ابد تک جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اس لیے نہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، وہ سزا ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کر جانے کی، کہ جو ایریا تقدیر مبرم کا تھا اس کو انسان نے اس میں دخل دے دیا. یہ اس کی سزا ہے کہ وہ تمام آئندہ وقت کے لیے جو ابدال تک ہے وہ جہنم میں جلتا رہے گا. تو انسان کے پاس اختیارات اس درجے کے ہیں. ہمیں اپنی تقدیر خود لکھنی چاہیے. ہمارے اسلاف جو جزیرہ نما عرب سے اٹھے تھے، اور جزیرہ نما عرب کے بھی ایک چھوٹے سے علاقے مدینہ منورہ سے، اور صرف 15 سال کے عرصے میں ہم لوگ اتنے وسیع علاقے پر پھیل گئے تھے کہ اس کو محاورتاً آدھی دنیا کہا جاتا ہے. اس وقت ہم بعمل تھے، اس وقت وظائف پر تکیہ نہیں تھا. ہمارا تکیہ تھا کوشش پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. تو ہماری زندگی میں سب سے اہم محنت اور کوشش ہے. یہ محنت اور کوشش مین ویپن ہے لڑائی کا، اور دعا اس کی سپورٹنگ ویپن ہے. جمشید منیر صاحب ہیں. شاہ صاحب، ان کا کہنا ہے، پوچھنا ہے آپ سے کہ اسلام میں پیروکار کے لیے شیخ کا تصور کیا ہے؟ کیا کوئی حد متعین ہے یا یہ تخیل لامحدود ہے؟ اسلام میں شیخ کا تصور ہے، لیکن وہ تصور ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو تصوف کی جو فارم آج کل رائج ہے وہ تصوف نہیں ہے جو انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تھا. شیخ اسلام کے اندر شیخ تربیت کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ پاس آن کر دیتا اپنے شاگرد کو. اور شیخ بمعنی بڑے آدمی کے استعمال ہوتا ہے، اور بڑا آدمی وہی ہے. اسلام میں بڑا آدمی وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی میں آگے ہے. اور علمی دنیا میں شیخ وہ ہے جو علم میں بہت آگے ہے. اگر ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ اسلام میں شیخ کا تصور اس شخص کا ہے جو علم کی انتہائی بلندیوں پر ہے، اور جس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، اس سے علم سیکھتے ہیں، تو یہ اسلامی تصور ہو جائے گا شیخ کا. نیکسٹ کویشچن محمد شکیل اختر صاحب. السلام علیکم سر. شاہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فقر جو ہے اس کے بغیر فقیری کیوں ممکن نہیں ہے؟ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہے، کیا وہ بھی جو ہے اسی منزل سے کے جو ہے گزر کے جو ہے وہ اولیاء تک پہنچے ہیں، اولیاء کے مرتبے تک پہنچے ہیں؟ اس میں فقیری ڈیرائیوڈ ہے لفظ فقر سے، اور فقر کے معنی صوفیزم کے ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جو ابھی اللہ کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے، اور اس نے چونکہ ابتدا کی ہے، وہ سفر طے کر رہا ہے، تو اس پر جو فرض عبادات ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی عبادات کا، نفلی عبادات کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کی تربیت کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کی انا کچلی جائے، اس کی انا ختم ہو جائے. خودداری نہیں، انا، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے.
انا میں اور خودداری میں. انا بڑی بری چیز ہے. اس کی انا کچلی جاتی سب سے پہلے اور خودداری کو بیدار کیا جاتا ہے, بڑھایا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ خودداری کے خلاف ہے, انا کے نہیں ہے. تو انا کو کچلتے ہیں اور اس کے اندر ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے, اور وہ ہے خلق خدا سے پیار اور خلق خدا کی خدمت. تو یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں, تعلیم کو اور تربیت کو. تعلیم ہوتی ہے عبادات کے ذریعے سے اور شیخ کے فرمودات کے ذریعے سے, اور تربیت ہوتی ہے اس کی پریکٹیکل طریقے سے. جب فقیر علم کے خاص مقام پر جا پہنچتا ہے تو اس پر سے اضافی عبادات کا بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے, صرف فرض عبادات رہ جاتی ہیں. اس مقام پر اس کو صوفی کہتے ہیں. صوفی خدمت خلق میں ہر وقت مصروف رہتا ہے, تعلیم پھیلانے کے ذریعے سے اور فزیکل خدمت کرنے سے خلق خدا کی. تو صوفی ترقی کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو پیر کہتے ہیں, لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جو ان معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. پیر کا مطلب ہے صاحب عقل و دانش, تو وہاں اس کو پیر کہتے ہیں. فقر جو ہے ان تینوں درجوں میں بھی اصل میں انسان فقر ہی پر چل رہا ہوتا ہے, اور اس پر چلتے چلتے وہ فقیری حاصل کر رہا ہو. نیکسٹ کوشچن عثمان غنی اوان صاحب یہاں پہ. عثمان غنی صاحب. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اخلاص کب ملتا ہے اور مرشد کا منظور نظر کیسے ہوا جا سکتا ہے, یعنی کہ پیر کا. انسان کو اعلیٰ اخلاق تو تربیت سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور تربیت ملتی ہے شیخ سے, مرشد سے. مرشد سے کچھ لینے کے لیے باادب ہونا ضروری ہے. یہ صرف مرشد پر منحصر نہیں ہے, یہ شاید انسانی فطرت میں ہے. ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ایک ہمارا ملازم ہے جو آپ کو یہ کہنے ہی نہیں دیتا کہ اس چیز کی مجھے ضرورت ہے. اس نے آپ کی عادات کو ریڈ کر لیا ہے, آپ کے طور طریقوں کو ریڈ کر لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس وقت فلاں چیز کی ضرورت ہوگی. آپ کپڑے بغیر کسی شکن کے پہنتے ہیں, آپ کو کپڑے تیار چاہیے ہیں, آپ غسل کس وقت کریں گے, پانی کا ٹیمپریچر کتنا پسند کرتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. وہ ان تمام چیزوں کو ریڈ کر کے یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا کہ کبھی آپ اس سے کچھ کہیں. وہ آپ کی مرضی کے مطابق تمام چیزیں خود تیار کرتا ہے. ایک اور ملازم ہے جس کو آپ جو کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے. ایک تیسرا ملازم ہے جو آپ کی ہر بات کے جواب میں بحث کرتا ہے اور اپنی مرضی کو دخل دیتا ہے. تو ہمیں تینوں میں سے کون سا ملازم بہت اچھا لگے گا, یا اگر محاورتاً کہیں تو کون سا ملازم ہے جو ہمارے دل میں اتر جائے گا؟ ظاہر ہے وہ پہلی ٹائپ کا. تو مرشد سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائپ کا ملازم بن جانا چاہیے جو ابھی میں نے نمبر 1 پر ذکر کیا. تو جب ہم مرشد کی آنکھوں کو پڑھنے لگتے ہیں کہ مرشد کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں بجائے اس کے کہ ان کے الفاظ کیا کہتے ہیں, تو پھر ہم مرشد کے دل میں اتر جاتے ہیں. اور جب مرشد کسی سے پیار کرتا, بلکہ ہمارے اپنے بھی رویے یہی ہیں کہ جس سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اس کو بہترین چیز دیتے ہیں. تو مرشد کے دل میں جب کوئی اتر جاتا ہے
تو مرشد اس کو پھر جو اس کے پاس بہترین چیز ہے وہ عطا کرتا ہے. تو یوں تربیت ہوتی ہے انسان کی. نیکسٹ کوشچن کرن نعمان صاحبہ. السلام علیکم. شاہ صاحب میرا کوشچن ہے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرمائے اور اس سے راضی ہو جائے؟ یہ میں نے ابھی ایک ملازموں کی مثال دی تھی. یہ صرف مردوں پر فٹ نہیں آتی، خواتین پر بھی ہے کہ جو کچھ رب ہم سے چاہتا ہے، جیسے اس نے قرآن میں بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اقوال کے ذریعے اسے واضح کیا بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے بھی ان کو اسٹیبلش کر دیا، جس کو عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں. تو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر کوئی بھی خاتون انسانی حد تک اس پہ عمل کر پائے تو رب کے قریب ہو جائے گی. اس میں جینڈر کی کوئی تشخیص نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت، کوئی بھی اللہ کی راہ پر چل پڑے. محمد طلحہ. ولیوں کی محفل میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، علیوں کی محفل میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جو نکلے ہیں خدا کے راز لے کر خدمت کرنے، جو نکلے ہیں خدا کے راز لے کر خدمت کرنے، ایسے ولیوں کی محفل میں بیٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. جی آپ کا سوال. اچھا سر، کوشچن میرا یہ تھا کہ ولایت اور فقیری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اہمیت کیا ہے؟ ہم لوگ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری پہنچ ٹیچرز تک ہوتی ہے، اور ٹیچرز کے اوپر ایک ٹیچر انچارج ہوتے ہیں ہر کلاس کے، اور پھر ہیڈ ٹیچر ہوتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کی یہ پہنچ وہاں تک ہو نہیں پاتی. علم کی راہ میں ٹیچر ہیں آپ کے شیخ، آپ کے مرشد، اور ٹیچر انچارج ہیں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ہیڈ ٹیچر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جب شیخ کے کہے پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. وہ علم ہمیں اس قابل کر دیتا ہے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز تک جانے کے قابل ہو جائیں. تو مرشد ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز تک چھوڑتا ہے، جہاں سے فردر انسان کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ پھر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک لے جاتے ہیں، اور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے رب تک جا پہنچتا ہے. تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ اہمیت ہے علم کے راستے میں. شکیل زاہد صاحب. جی پلیز. سر میرا سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان دعا نہ کرے اور جو کچھ ادھر سے آ رہا ہے اس کو ایز سچ قبول کر لے؟ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے سب کچھ، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے والد سے مانگنا چھوڑ دیا؟ رب تعالیٰ یقینی طور پہ ہمیں پالتا ہے، اسی لیے تو رب ہے کہ وہ ہمیں پالتا ہے. تمام فائدے ہمیں وہیں سے آتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ سے مانگا جانا چاہیے. اگر عام علمی زبان میں بات کروں تو رب مانگنے پر خوش ہوتا ہے، مزید عطا کرتا ہے. اور بدقسمتی سے
ہمارا تعلق رب کے ساتھ صرف دنیاوی چیزیں مانگنے کا ہے. کم از کم میرا تو یہی تعلق ہے کہ میں اس سے 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے بعد 15 منٹ تک دنیاوی چیزیں مانگتا رہتا ہوں. جبکہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر رب تعالیٰ سے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی. رب سے مانگنے کی بہت چیزیں ہیں. ہم رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگ سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگ سکتے ہیں، رب تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتے ہیں. اگر اللہ ہمیں ہمت دے دے تو ہم خود رب کی ذات اس سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو اپنا آپ عطا فرما دے. تو مانگنے کا تو مانگنا چاہیے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہم اگر سنت کے مطابق کر لیں تو میرے خیال میں بہت کچھ مل جاتا ہے.